السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام معزز اپنے ویورز کو سلام پیش کرتی ہوں اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے نماز پر۔ ہمارا ٹاپک ہے نماز کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے۔ ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور ان کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، قارون اور حامان ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھوائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائے تو مار کر پڑھوائیں، اور نماز کا چھوڑنا کبھی کسی وقت درست نہیں ہے۔ قضا نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لیں، البتہ اتنا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئی اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمے کسی اور نماز کی قضا نہیں ہے، تو جب ان 5 کی قضا پڑے، جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نماز نہیں پڑھی، تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس ترتیب سے قضا پڑے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑی بلکہ ظہر کی پڑی یا عصر کی یا کوئی اور، تو درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئی تو اب بے ان کے قضا پڑے ہوئے بھی ادا نماز پڑھی جا سکتی ہیں، اور ان 6 نمازوں کی ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے، بغیر ترتیب بھی ادا کر سکتے ہیں۔ قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہیں، سنتوں کی قضا نہیں۔ اگر فجر نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑے، اور اگر دوپہر کے بعد پڑے تو فقط 2 رکعت فرض کی پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم ساری زندگی نماز نہیں پڑھی یا کسی وقت تک نماز قضا ہو گئی، کسی بے نمازی نے توبہ کی، تو حقیقی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں، سب کی قضا پڑھنی واجب ہے۔ تو یہ توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہوگا۔ اب ان کی قضا نہ پڑھیں گے تو پھر گنہگار ہوں گے۔ اگر ہم کسی سے ادھار لیں گے، سپوز کسی کے پاس ہم نے کسی سے 1 لاکھ یا کچھ پیسہ لیا تھا، تو بہت دیر تک، ایک عرصے تک، 5 سال 10 سال ہم بھول گئے یا ہم دینا نہیں چاہتے تھے، ہم نے واپس نہیں کیا، تو پھر احساس ہوا کسی وقت میں کہ ہم اس کے قرض دار ہیں، ہمیں اس کو پیسہ دینا ہے، یا ہم نے اس کو پیسہ نہیں دیا۔ اس کے پاس جا کے صرف معافی مانگیں گے کہ دیکھیے ہم نے آپ کا پیسہ نہیں لوٹایا، ہمیں معاف کر دے۔ چلو اس دیری کی معاف وہ کر سکتا ہے، کیا وہ اپنا پیسہ تب بھی چھوڑے گا؟ یا اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو کیا معافی مکمل ہے؟ معافی مانگنے کے باوجود بھی وہ پیسے ہمیں اس کو لوٹانے ہیں، تب وہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نماز کا بھی سمجھ لیں کہ یہ قضا ہے ہم پر، یہ قرض ہے ہم پر، تو ہمیں ادا کرنا ہے۔ معافی تو دے گا اللہ کہ ہمیں کوتاہی ہو گئی، ابھی تک نہیں پڑھی، اس کے باوجود بھی اس کی
ادائیگی نہیں کریں گے تو وہ نہیں چلے گا۔ معاف تو ہوا گناہ، تب بھی نہیں پڑھیں گے پھر گناہگار ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہوئی اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کرنا واجب ہے، نہیں تو گناہگار ہوگی۔ اور نماز کی فدیہ روزے کے فدیہ کی طرح ہے۔ بیمار کی نماز اس طرح ہے کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑے، جب تک کھڑے ہو کر پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے، اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھے بیٹھے رکوع کر لیں اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لیں، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے۔ اگر رکوع سجدہ کرنے کی بھی قدرت نہ ہو تو رکوع اور سجدہ کو اشارہ سے ادا کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکا جائے۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدہ کی قدرت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے، تکیے کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تو تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر لیٹ کر بھی پڑھنے کی قوت نہ ہو تو اشارہ سے پڑھے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے پھوڑے جاتے ہیں اور پھر اصل حالت میں آ جاتے ہیں، پھر پھوڑے جاتے ہیں اور معاملہ جاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز سے منہ چرانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں اذا زلزلت پڑھے 15 بار تو خداوند کریم اپنی رحمت کاملہ سے اسے عذاب قبر سے نجات دے گا۔ یاد رہے قبر میں بھی اس کا عذاب ہے، جو وقت چھوڑتے رہیں اس وقت اجدہ اس کو ڈستا رہے گا۔ اس طرح سے جب پہلا ہی قدم خدا نہ خواستہ خراب جائے تو قیامت میں تو پوچھ تو ہونی ہی ہے۔ پہلا ہی قدم اگر صحیح ہو تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی بہت آسانی ہوگی۔ اپنے چند دنوں کے لیے آخرت کی اتنی بڑی دنیا کو خراب نہ کریں۔ اتنے کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں مگر نماز سے جی چراتے ہیں۔ خدا کے لیے نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز چھوڑنے سے دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ دین طرف واپسی، دین میں ثابت قدم رہنے کے لیے سب سے پہلے نماز ضروری ہے، نماز کی پابندی یہ ہم پر قرضہ ہے۔ باقی عبادت تو الگ ہے، ہر ایک عبادت کا اپنا اجر ہے۔ اگر کوئی کتنا بھی نیکوکار ہو، کتنا بھی اچھا ہو مگر نماز نہ پڑھنے والا ہو تو اس کو پہلے جہنم میں تو جلنا ہی پڑے گا۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز آپ کو اس جہنم میں لے آئی، تو وہ جہنمی پکار کے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اپنے اوپر اتنا ظلم، باقی گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر عرش تک بھی آپ گناہوں کا ڈیرا جمع کرے تو معاف کرنے والا معاف کر دے گا، دل سے توبہ کرنے سے۔ نماز ہے کہ توبہ کر کے تو گناہ معاف ہوگا مگر نماز کی بخشش نہیں ہے۔ اگر آپ نوافل پڑھتے رہیں تو وہاں جب تولے جائیں گی ہماری نمازیں، اگر کچھ کم پڑھیں گے تو ہمارے نوافل میں سے اس میں ایڈ کر کے برابری کریں گے۔ نفل بھی ضائع نہیں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ہم سب 5 وقت کے برابر پابند رہیں گے۔ جس کو بھی ہدایت ملتی ہے اس میں
کسی بھی طریقے سے، چاہے میرے سے یا کسی اور سے، کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہے، اس سے بڑھ کر کون سا اجر ہے۔ کوئی ایک نمازی ہو جائے تو اس کا اجر ہمیں انشاءاللہ قیامت کے روز ملے گا، اور آپ بھی آگے بولیں گے، کسی کو تاکید کریں گے نماز کے لیے، آپ بھی ثواب میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ رحمان۔ تو اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے ایک اور خاص مدعا کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔